آج اگست 1984 کی 17 تاریخ ہے اور مسلسل درس کی بجائے جیسا کہ آپ نے اعلان میں سن لیا تھا، آج یوم آزادی کی تقریب کے سلسلے میں ایک خصوصی درس پیش کیا جائے گا۔ آزادی کا لفظ تو دنیا میں قریب قریب اب ہر شخص کی زبان پر ہے، لیکن آزادی اور آزادی کے مفہوم میں اتنا فرق ہے جتنا بعض اوقات آزادی اور غلامی میں فرق ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک قوم اپنے آپ کو آزاد سمجھے لیکن در حقیقت وہ غلام کی غلام ہی ہو۔ ہندوستان میں آزادی کی تاریخ یوں کہیے کہ قریب 1920-21 سے جاری تھی۔ یہ گناہگار تو اس زمانے سے اس میں شامل تھا۔ اس آزادی سے ہندوؤں کی چلائی ہوئی وہ تاریخ تھی۔ آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ ہندوؤں کی زبان میں آزادی کے لیے لفظ ہی کوئی نہیں۔ وہ بدیشی اور سودیشی جانتے تھے، ان کے نزدیک آزادی سے مفہوم تھا انگریزوں کو ہندوستان سے نکال کر ان کی جگہ اپنی حکومت قائم کی جائے، یعنی ہندوؤں کی حکومت قائم کی جائے۔ یہ آزادی علامہ اقبال کے دور میں زیادہ زور پکڑ گئی تھی، لیکن یہ اس آزادی کی تاریخ سے کنارہ کش تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کی حضرت علامہ کے ساتھ جو بحث ہوئی ہے وہ بڑی مشہور ہے۔ اس میں انہوں نے علامہ اقبال سے کہا تھا کہ جب آپ کا مقصد بھی انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنا ہے اور اس آزادی سے بھی یہی مقصود ہے، تو آپ اس کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ علامہ اقبال کی انگریزیت دشمنی کا تو یہ عالم تھا کہ آپ ان کے کلام کو دیکھیے، اس کا بیشتر حصہ افرنگ اور تہذیب افرنگ انہی کے خلاف ہے۔ وہ فریاد سے افرنگ و دلاویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ سے چنگیزی افرنگ، سارا کلام ان کا اسی موضوع پہ بھرا پڑا ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ جب اس قدر دشمن ہے آپ فرنگ اور فرنگیت کے، انگریز اور انگریزیت کے، تو پھر اس تاریخ کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے تصور آزادی اور ہمارے تصور آزادی میں فرق ہے۔ آپ اتنی ہی کوئی آزادی سمجھتے ہیں کہ انگریز جہاں سے چلا جائے اور آپ اپنی حکومت قائم کر لیں، لیکن ایک مسلمان کے نقطۂ نگاہ سے آزادی کا مفہوم کچھ اور ہے۔ معاف فرمائیے گا، انہوں نے لکھا تھا، علامہ نے انہیں لکھا تھا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے انگریز کی غلامی کے بند توڑنا اور اس کے اقتدار کو ختم کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن اس آزادی سے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں، بلکہ ہمارا اول مقصد یہ ہے کہ اسلام قائم رہے اور مسلمان طاقتور بن جائے۔ اس لیے مسلمان کسی ایسی حکومت کے قیام میں مددگار نہیں ہو سکتا جس کی بنیادیں انہی اصولوں پر ہوں جن پر انگریزی حکومت قائم ہے۔
ایک باطل کو مٹا کر دوسرے باطل کو قائم کرنا کے معنی دارت۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کلیتاً نہیں تو ایک بڑی حد تک دارالاسلام بن جائے، لیکن اگر آزادی ہند کا نتیجہ یہ ہو کہ جیسا دارالکفر ہے ویسا ہی رہے یا اس سے بھی بدتر بن جائے تو مسلمان ایسی آزادی وطن پر 1000 مرتبہ لعنت بھیجتا ہے۔ ایسی آزادی کی راہ میں لکھنا، بولنا، روپیہ صرف کرنا، لاٹھیاں کھانا، جیل جانا، گولی کا نشانہ بننا، سب کچھ حرام اور قطعی حرام۔ یہ تھا آزادی کا مفہوم مسلمانوں کے نزدیک، جس کی ترجمانی علامہ اقبال نے ان الفاظ میں کی کہ یہ دارالاسلام بن جائے، ہم نہیں بلکہ اسلام آزاد ہو جائے۔ آج کل آپ نے یہ چیزیں تو عام طور پہ ہمارے نام نہاد رہنماؤں کی زبان سے سنی ہوں گی کہ صاحب وہ پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ہندو بڑا تنگ نظر واقعہ ہوا تھا، اس سے ہم مجبور ہو گئے تھے، وہاں معاشی کشاد کی کوئی صورت نہیں رہی تھی، اس لیے ہم نے یہ کچھ چاہا تھا، ہم اپنی حکومت چاہتے تھے اس لیے یہ چاہا تھا۔ اور جنہوں نے یہ تصور دیا تھا پاکستان کا، انہوں نے خود واضح کر دیا تھا کہ ہم کون سی آزادی چاہتے ہیں۔ یہ تھی وہ آزادی جس کا تصور ان حضرات کے ذہن میں تھا۔ انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اسلام آزاد ہو جائے۔ مولانا مدنی علیہ الرحمہ نے کہا اس کے جواب میں کہ آپ اسلام کی آزادی فرماتے ہیں نا، ہندو اس کی ضمانت دیتا ہے کہ یہاں اسلام آزاد ہوگا۔ ان کے الفاظ یہ تھے، کانگریس میں ہمیشہ ایسی تجاویز آتی رہتی ہیں اور پاس ہوتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے مذہب اسلام کے تحفظ اور مفاد کو ٹھیس نہ لگے۔ تو سیدھی بات ہے کہ آپ اسلام کی حفاظت چاہتے ہیں، ہندو اس کی ضمانت دیتا ہے، پھر آپ کیوں نہیں چاہتے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ تبسم زیر لبی کے ساتھ فرمایا کہ مولانا جو فرق آزادی اور آزادی کے مفہوم میں بیان کیا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ فرق اسلام اور اسلام کے مفہوم میں ہے۔ آپ حضرات کے نزدیک اسلام وہ ہے جو ہمارے دور ملوکیت میں وضع ہوا، تراشا گیا، اور اس میں مسلمان غلام کا غلام رہا۔ مسلمان کے نزدیک آزادی سے مفہوم یہ ہے کہ وہ ایک خدا کا اطاعت گزار ہو اور کسی انسان کی حکومت اس کے اوپر نہ ہو۔ اور آپ جس اسلام کو اسلام کہہ رہے ہیں، اس میں سوائے اس کے کہ آپ کو چند اعتقادات، کچھ شخصی قوانین، ان کی آزادی ہو، اس سے آگے تو کوئی آزادی ان کو نہیں ملے گی۔ یہ فرق ہے آپ کے اسلام میں اور اس اسلام میں جس کی خاطر ہم آزادی چاہتے ہیں۔ اس موضوع پر بھی اقبال کے بہت سے اشعار آئیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، مولانا مدنی کو مخاطب ہوا، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات۔ وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ اس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس جہاد میں شریک ہوں۔ آپ جسے مذہب کی اسلام کی آزادی کہتے ہیں، وہ ان کا مشہور شعر کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔
کیا چیزیں یہ لوگ کہہ گئے.